قلم اور کرتاس کے واقعہ میں فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکنا چاہتے تھے؟ محترم ناظرین کرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت سے روکنا نہیں چاہتے تھے، نہ روکنا چاہتے تھے، نہ روک سکتے تھے، نہ روکنے کی جسارت کر سکتے تھے۔ یہ مقام ہی نہیں تھا فاروق اعظم کا کہ وہ اپنا یہ مقام سمجھتے ہوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنا چاہتے ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ پر حاوی ہو جائیں۔ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید تکلیف میں تھے نا، یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے قلم اور کتاب لا کر دو تاکہ میں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم بھٹکو گے نہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے، تو فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، اس وقت مناسب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قلم اور کاغذ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے، قرآن اتر آیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے، اب مناسب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں یہ لکھنے کی تکلیف دینا۔ یہ تھا موقف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، وہ روکنا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تندرست بھی ہو گئے، یہ تکلیف آپ کی ختم بھی ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ، وہ بھی موجود تھے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے، حضرت علی بھی موجود رہے، عبداللہ بن عباس بھی موجود رہے رضی اللہ عنہما۔ تو اللہ کے نبی کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی، تکلیف بھی آپ کی وہ ختم ہو گئی جو شدید تھی۔ تو اگر کوئی لکھنے والی چیز بہت ضروری ہوتی، جس کا دین کے اندر جو ہے نا وہ لکھنا ضروری ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیتے۔ اور صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ضرور لکھوا لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس کے بعد جمعے والا دن بھی آیا، ہفتے والا دن بھی آیا، اتوار والا دن بھی آیا، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے ان 3 دنوں میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط نہیں تھے کہ انہوں نے زبردستی آپ کو روکے رکھا لکھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ تو اگر کوئی ضروری ہوتا، دین کا جز ہوتا، حصہ ہوتا، اس کے بغیر دین نامکمل ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پیغام تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا، نہ پہنچایا، کوئی چیز ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی چیز چھپا لی، تو آپ نے اللہ کی دین کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پہنچانے والی ہو، نہ پہنچائیں، چھپا جائیں، روک لیں، اس کو کوئی آپ پر غالب آ جائے اور آپ کو زبردستی روک دے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے ہماری ماں، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد آدم علی اللہ الفریہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے لفظ ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے، یہ گمان کرتا ہے، یا جس نے یہ گمان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے معمولی سی کوئی چیز اللہ کے نبی نے چھپا لی ہے، تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کے بعد ام المومنین کہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ دین میں سے کوئی چیز چھپا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وان اللہ کا دین پورے کا پورا حق، جس طرح اس کو پہنچانے کا حق تھا، وہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حق ادا کیا ہے۔ اور یہ بات تو دنیا میں ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی، وہ بھی گواہی دیتے تھے، اس بات کی گواہی دیتے تھے۔
حضرت سلمان فارسی کو کہا ایک یہودی نے، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراۃ، تمہیں تمہارے نبی نے ہر شے سکھا دی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب تک سکھا دیے۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں فخر ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نہ سنائی ہو، ہم تک نہ پہنچائی ہو، ہمیں نہ سکھائی گئی ہو۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس پر اتارا ہو وہ اس کو لوگوں تک نہ پہنچائے۔ ہر نبی نے جو ہر وہ حکم جس کا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا وہ لوگوں تک پہنچایا، اور جس چیز سے روکا اس چیز سے امت کو روک دیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہو اور جس سے روکا ہو اور اللہ کے نبیوں نے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوتاہی کی ہو، یا اس کو چھپایا ہو، یا اس کو پہنچانے کا حق ادا نہ کیا ہو۔ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارا کچھ پہنچا دیا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی تو یقیناً وہ پہنچ جاتی، اور جو اللہ کے نبی نے بعد میں نہیں لکھا، ضروری بھی نہیں سمجھا اس کو لکھنا، تو اس کا مطلب ہے وہ دین ہی نہیں تھا۔ جو دین تھا وہ تو آپ نے پہنچا دیا، اس میں سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی چھپا کے نہیں رکھی چیز۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا اعلان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے کہہ دیا، ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویبعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی چیز بچی ہی نہیں جو انسانوں کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ کی گئی ہو۔ سب کچھ بیان ہو گیا، تو کوئی معمولی سے معمولی چیز نہیں بچی۔ تو پھر اگر ہوتی کوئی ایسی چیز تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، کوئی آپ کو روکنے میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مقام ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط ہو کر آپ کو اللہ کا دین پہنچانے سے روک سکتے، تو نہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ ابن سبا کے جو پیروکار ہیں ان کا پراپیگنڈا ہو سکتا ہے، اس پراپیگنڈے کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا۔ چند منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور مسلط ہوا گیا آپ پر، اور نہیں لکھنے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا کیا تھا؟ کیا لکھنا تھا؟ کس لفظ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ہونے کی جو ہے نا وصیت لکھنی تھی؟ کدھر ہے یہ؟ کس لفظ کا معنی؟ کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن کی کسی آیت سے نکلا ہے یا پیارے پیغمبر کے فرمان میں سے کہیں سے نکلا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے اس بات کا، اشارہ بھی نہیں کہیں ہے اس بات کا۔ حضرت ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین سے پوچھا گیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی کسی چیز کی؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب اللہ کی وصیت کی ہے، اس کے علاوہ کوئی وصیت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں میرے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، میری تھوڑی کے درمیان تھا، تو مجھے نہیں پتا چلا آپ نے وصیت کی ہے، باہر لوگوں کو پتا چل گیا جو کذب بیان کرنے والے ہیں، جھوٹ بنانے والے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے۔ تو اگر وصیت کی ہوتی تو سب سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تھی، تو وہ کہتی ہیں کوئی وصیت نہیں کی، کسی چیز کی وصیت نہیں کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ کہنا کہ وصیت کرنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کی، یہ بھی بہتان ہے، جھوٹ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ ہے، اسلام پر بھی جھوٹ ہے، اور یہ ابن سبا یہودی کا مشن ہے اور اس کا عقیدہ ہے اور اس کا نظریہ ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔